راح يصير لك الصلاة عندي احنا واجيات عمل موبايل. مہربانی ہوئی مہربان کی لو آج مہربانی ہوئی مہربان کی لو آج مہربان ہوئی مہربان کی لو آج مہربان ہوئی مہربان کی اتری ہے آسمان سے تفسیر قرآن کی سید محمد پہ ذکر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل ان کھاں پہریاں محمد مصطفیٰ ایک دعا گھریا جے وقت ابتری جو تانو ملیو محمد مصطفیٰ دعا جا ہاتھ بلند کرے کیڑی دعا گھری اللہ کی بارگاہ ہم کرتے رہے دعا اللہ کی بارگاہ ہم کرتے رہے دعا ام ابی حجیز کوئی بیٹی کر عطا وارث بنے جو آ کے میرے آستان کی واہ 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 کیا بات ہے بنے جو آ کے میرے آستان کی نعرے حیدری محبوب تیری آس آ گئی واہ 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 میرے محبوب تیری آس آ گئی میری کنیز خاص تیرے پاس آ گئی میری کنیز خاص تیرے پاس آ گئی ایک دن زوجہ بنے گی یہ کلے ایمان کی یا علی واہ جی ہم بنے گی یہ کلے ایمان کی بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل سیدہ جو لقب سجدہ قضا نہ ہو واہ واہ جس طاہرہ کا کہ بھی سجدہ قضا نہ ہو جیسا بھی وقت آئے مصلی جدا نہ ہو کیوں نہ ہو پھر وہ مالک دونوں جہان کی کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک بے شک مالک در دین کچا رنگ لایا ہے میم عین نے عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا ہے میم عین نے عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا ہے میم عین نے عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا ہے ساکن آئین عرش بری دے فرش کوان وسایا ہے واہ 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 عرش بری دے فرش کوان وسایا ہے نعرہ حیدری میم ماں مراد محمد مصطفیٰ میم ماں مراد محمد مصطفیٰ عین ماں مراد علی مرتضی بن حرف عین الف ما شاعر مراد اللہ کی ذات ورتیا پوری توجہ شاعر کیڑے طریقے سے لفظ جو حرف جو ربط ڈنوا میم گئی معراج عرش بری پر واہ عین کو چھوڑ کے فرش زمین پر الف آ کے میں کی میں میرے سالی آئے اپنے اور ان سب کے مرومن کے لیے اگر ذمت نہ ہو تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر
بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. حمدک یا اللہ ویا رحمان ویا کریم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک روایت کے مطابق جو ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے خاص کر کے پاکستان میں 15 شوال کے اس دن کو امام جعفر صادق علیہ السلام جو مذہب جعفریہ جس امام کی نسبت سے مشہور ہے اور معروف ہے کہ امام صادق کی نسبت سے فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، اس امام کی شہادت کے عنوان سے چند معروضات عرض کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ گاڑی میں یہ حکم ہوا کہ آپ نے کچھ جو ہے مولا کا ذکر کرنا ہے، تو تصور کیا ہے کہ امام صادق کی شخصیت تو یقین جانیے اس ہستی کے سامنے بیٹھے ہیں. امام کی زندگی کے اتنے پہلو سامنے آ رہے تھے کہ سوچ رہے ہیں کہ کس پہلو پہ گفتگو کی جائے. واہ 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 واہ. امام صادق علیہ السلام کی حیات کو کسی ایک موضوع میں یا کسی ایک خطاب میں بند نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا کوشش کروں گا 4-5 عرائض آپ کی بارگاہ میں عرض کرے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. بسم اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین ہے تو بس اسلام. بعض علماء اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ بہتر ہوگا کہ بتحقیق اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا، پہنچایا، اور رسول خدا نے یہ دین ابلاغ کیا. 18 غدیر کو یہ دین مکمل ہوا اور قیامت تک اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کے لیے امامت کا سلسلہ جوڑ دیا تاکہ یہ دین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. کیا بات ہے جی، کیا بات. اس دین کی حفاظت کرنے والے معصومین علیہ السلام اور ائمہ میں سے آج چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. تو عزیزو، امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والی یہ شخصیت ہے کہ جس میں بیک وقت 4000 طالب علم جو مختلف علوم پر دسترس رکھتے تھے پیدا ہوئے. 4000 اسٹوڈنٹ جو مختلف علوم پر اہل سنت کے علماء سے روایتیں موجود ہیں کہ ہم اگر کہیں کسی مسجد سے گزرتے تھے تو کم از کم 900 طالب علم ایسے نظر آ جاتے تھے جو فقط ان کی زبان پہ یہ ہوتا تھا قال جعفر بن صادق قال جعفر بن صادق. واہ 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 واہ. دیکھیے ابو حنیفہ سے ایک روایت مشہور ہے کہ اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ میرے پاس اگر یہ 2 سال امام صادق کی شاگردی والے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر اس سے کوئی سوال کرتا تھا کہ تمہاری کل عمر کتنی ہے تو وہ کہتا تھا 2 سال. تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ تمہاری عمر تو مثلا 40 سال 50 سال ہے، جتنی بھی ہے، تم فقط 2 سال ہی کیوں کہتے ہو کہ میری عمر فقط 2 سال ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ
میں باقی جو زندگی ہے میری اس کو گنتا ہی نہیں. میرے لیے تو حقیقت میں زندگی وہی ہے جو میں نے جعفر صادق کی تلمیذی میں گزاری ہے. واہ 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 کیا بات. تو یہاں پہ بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل سب کی یہی کہتی ہے کہ کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو گراج پہ گاڑی لے جاتا ہے تو پوچھتا ہے استاد کون سا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ فلاں استاد ہے, تو کہتا ہے میں نے گاڑی استاد سے ہی بنانی ہے, شاگرد سے نہیں بنوانی. کیا بات. درزی کے پاس چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ کپڑے استاد سے سلوانے ہیں, شاگرد سے نہیں سلوانے. تو جو ہے آپ لوگ بسم انشاءاللہ. اللہ. درزی کے پاس چلے جائیں, نائی کے پاس چلے جائیں, بال شاگرد بھی بنا لیتا ہے, وہ بھی اسی استاد سے سیکھا ہے. کہتے ہیں کہ بال صرف استاد سے بنوانے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو معرفت, جو طریقہ استاد کے پاس ہے شاگرد کے پاس وہ نہیں ہو سکتا, اس حد تک نہیں پہنچ سکتا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان اپنے ہر امر کے لیے اس بات کا پابند ہے کہ ہر چیز کو استاد سے لیتا ہے, لیکن جب دین کے معاملے میں آتا ہے تو جب جعفر صادق جیسے استاد موجود ہیں تو ان کے شاگردوں کی طرف پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ہاں 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 ایک واہ صلوات واہ. پڑھی آل محمد کی ذات پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام صادق علیہ السلام نے اپنے اس درسگاہ میں حشام بن الحکم اور بہت ہی عظیم شخصیات ایسے شاگرد پروان چڑھائے کہ جن کو امام دیکھتے تھے تو خود استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. واہ واہ. حشام بن الحکم کے لیے جملہ ہے کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام مکہ میں حج سے کچھ دن پہلے تشریف لے گئے اور ایک خیمہ وہاں پہ مولا نے نصب فرمایا. لوگ وہاں پہ امام کے پاس آتے تھے, مسائل دریافت کرتے تھے اور حقوق شرعی ادا کرتے تھے, البتہ امام سے رابطے میں رہتے تھے. اور یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے کہ وکالت کا جو سلسلہ ہے یہ امام صادق سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ائمہ کے زمانے میں وکالت کا سلسلہ نہیں ہے. یہ شروعات امام صادق آل محمد سے ہوئی ہے اور آخر زمان کے وقت پر یہ پورے عروج تک پہنچی ہے. امام صادق نے مختلف مناطق میں اپنے وکیل مقرر کیے تھے جہاں سے وہ لوگوں اور امام کے درمیان میں رابطے کا سبب بنتے تھے, امام سے مسائل دریافت کرتے تھے, لوگوں تک امام کی رہنمائی جو امام کی طرف سے آتی تھی وہ پہنچاتے تھے, اور امام کے جو حقوق خمس وغیرہ یا اور حقوق ہوتے تھے تحائف وغیرہ ان وکلاء کے ذریعے سے امام تک پہنچے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کے ساتھ اگر کوئی مناظرہ یا کوئی گفتگو کرنے آتا تو کبھی تو امام خود کر لیتے, کبھی کہتے کہ میرے فلاں شاگرد سے کرو. بہت ہی ضدی آدمی امام سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا کہ جعفر صادق میں آپ سے جو ہے وہ مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو امام نے کہا کہ آپ میرے فلاں شاگرد سے مناظرہ کریں, بحث کریں. تو اس نے کہا یہ میری توہین ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اور آپ چھوڑ کے اور اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بات چیت کرے. جملے سنیے گا. امام نے فرمایا ان غلبتہ فقط غلبتنی, اگر تو نے میرے شاگرد پہ غلبہ قائم کر لیا تو سمجھو تم نے جعفر صادق پہ غلبہ قائم کر لیا. اب حشام بن الحکم امام کی بارگاہ میں آتے تھے تو جملہ موجود ہے کہ امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے, ایک جملہ فرماتے تھے. مولا فرماتے ہیں یہ حشام بن الحکم جو ہے ناصرنا بیدہی ولسانہ وقلبہ, یہ ہمارے ہاتھ سے بھی مدد کرتا ہے, زبان سے بھی مدد کرتا ہے, قلب سے بھی مدد کرتا ہے. واہ 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 واہ. تو ایک جملہ دامن وقت میں بالکل گزارش نہیں ہے, کوشش کر رہا ہوں جلدی سے جلد موضوع عرض کر لوں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی جعفر صادق کے مشن کو حقیقت میں انجام دے جس طرح سے حشام بن حکم انجام دے رہے تھے تو وہ بھی امام صادق کا ناصر بن سکتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اور عزیزوں میں وہ مناظرہ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ بہت تفصیل ہے کہ ایک مناظرہ مولا نے حشام کو بھیجا تھا. جب وہ مناظرہ فتح کر کے واپس آئے اور امام صادق علیہ السلام نے اٹھ کے استقبال کیا, گلے سے لگایا اور اپنی جو ہے وہ سامنے بٹھایا, تو مولا نے حضرت حشام سے ایک سوال کیا. مولا نے فرمایا جو آج تم ادلہ اور دلیلیں وہاں پہ اس کو مخالف کو ہرانے کے لیے بیان کیے ہیں تم نے اس محفل میں, یہ بتاؤ تم نے کس کتاب میں پڑھی تھی وہ ادلہ؟ کہتا ہے مولا میں نے تو کسی کتاب میں یہ دلیلیں نہیں پڑھی. تو مولا نے فرمایا پھر کیسے ہو گیا کہ وہ تمہارے سامنے آ گیا اور تم دلیلیں بیان کرتے گئے اور آخر میں اس کو شکست فاش ہوئی, اس کو ماننا پڑا کہ جو ہے وہ امامت ہر وقت کی ضرورت ہے. یہ بہت طولانی مناظرہ ہے, بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو کہتا ہے مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں اس کے سامنے بیٹھا رہا, لفظ آتے رہے, میں بیان کرتا رہا. مولا جملہ فرماتے ہیں خبردار کبھی ناز نہ کرنا, کبھی تکبر نہ کرنا, کبھی اس بات پہ تکبر نہ کرنا. حقیقت میں زبان تمہاری تھی, بول جعفر صادق. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. جب تک کہ ہماری تائید اور ہماری مدد
شامل نہال نہ ہو سید تم محمد کبھی پہ کسی کو مجلس نہیں اعزاز کرتے۔ امام جعفر بس صادق عزیزو، علیہ السلام۔ آخری بات کر کے اور آپ کی زمین کو سلام کروں، خدا کی قسم امام صادق کے علمی مناظرے اور علمی میدان میں اتنی چیزیں ہیں کہ بیان کرنے کا وقت نہیں۔ امام صادق کے اخلاق سے بس 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام جب مدینے میں رہا کرتے تھے تو مولا اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے، ضرورت کی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ ابو جعفر خصمی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے درہموں کی ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ جاؤ بنو ہاشم کے فلاں محلے میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس شخص کو یہ درہموں کی تھیلی اس کے حوالے کرو اور اس کو بتانا نہیں کہ جعفر صادق نے بھیجے ہیں۔ اب وہ شخص چلا، ابو جعفر خصمی کہتا ہے میں روانہ ہوا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ درہموں کی تھیلی اس کے حوالے کی تو وہ درہموں کو دیکھ کے اور اس کے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہو گئے اور اس نے ایک جملہ کہا خدا بھلا کر اس شخص کا، جب بھی کوئی مشکل مجھ پہ آئی ہے پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے، ہر طرف سے مدد میری طرف اس کی طرف سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ ابو جعفر ایک بات بتاؤں، تمہیں پتہ ہے جعفر صادق کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس نے کبھی ہمیں یاد نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام صادق اپنی عطا سے اس کو بھی محروم نہیں کرتے تھے جو امام کے بارے میں سوء ظن رکھتا تھا۔ اللہ اللہ بس اللہ۔ آخری جملہ عظمت تمام، امام علیہ السلام نے کسی کاروبار کے سلسلے میں اپنے غلام کو کچھ درہم و دینار دیے، یہ لو خریداری کرو، اور دوسرے شہر میں پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ مثلا ایک ملک کے لوگ یا ایک شہر کے لوگ سامان لے کے دوسرے شہر میں جا کے بھیجتے تھے، مولا نے اسے کچھ سامان دیا، پیسے دیے کہ تم اس سے یہ سامان لو اور اس شہر میں بیچ کے آؤ، جو منافع ہو اس میں سے کچھ تم رکھ لینا، کچھ مجھے دینا۔ اچھا اس شخص نے کیا کیا، شام کی طرف روانہ ہوا، سامان لیا، جب شام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، شام سے باہر ہی کھڑے تھے، تو وہاں سے ایک قافلہ جو شام میں تجارت کر کے خالی واپس آ رہا تھا، اس نے اس سے حال احوال پوچھا، بتاؤ شام کی کیا صورتحال ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کون سی چیز کس قیمت میں جا رہی ہے؟ کہا تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں چیز لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ چیز تو تمہاری ہاتھوں میں بک جائے گی کیونکہ اس چیز کی بڑی قلت ہے شام میں، اور اس کا جتنا ریٹ تمہارا دل چاہے لگا لو، لوگ ہاتھوں پہ لے جائیں گے۔ اب اس نے بھی موقع جانا، غنیمت جانی، وہ چیز جو مثلا 1 درہم میں بیچی جاتی اس نے 5 درہم کی بیچی، بڑا منافع کمایا۔ منافع کما کر سیدھا جب مدینے میں واپس ہوا، امام صادق کی بارگاہ میں پیش ہوا تو مولا کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں آ کے رکھی، تو مولا فرماتے ہیں یہ کس چیز کی ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا یہ مولا جو تجارت میں آپ نے مجھے بھیجا تھا اس سے اتنا منافع ہوا ہے اور لہٰذا یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا جو راس مال میں نے تجھے دیا تھا معقول ہی نہیں کہ اس سے اتنا منافع ہو، توجہ کیجیے گا، جو راس مال میں نے تمہیں دیا تھا معقول ہی نہیں ہے کہ اس سے اتنا منافع حاصل ہو۔ کہا مولا شام میں جو چیز میں لے کے جا رہا تھا اس کی بڑی طلب تھی، لہٰذا 1 درہم کے بجائے میں نے اسے 5 درہم میں بیچا، لہٰذا اتنا منافع کمایا۔ خدا کی قسم مولا وہ درہموں کی اس تھیلیوں کو ٹھوکر مار کے مولا فرماتے اپنے جیب میں رکھو، جعفر صادق کو ایسے مال کی ضرورت ہی نہیں جو لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر حاصل کیا جائے۔ اور مولا فرماتے ہیں حالات، مولا نے اس کے بعد ایک جملہ اس کو کہا ہے جو آخری اس مجلس کا جملہ ہے، مولا نے فرمایا تلواروں سے جنگ کرنا آسان ہے، حلال کمانا مشکل ہے۔ ایک سلوات پڑھی ہے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس امام کی شہادت ہے جناب جس کے خطیب لیے تاریخ میں ملتا ہے نجف علی نجف محرم کا صاحب، چاند، مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، بس محرم کے چاند کی اطلاع ہمیں جعفر صادق سے گھر سے مل جاتی تھی، اتنا گریہ فرماتے تھے امام صادق کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ عزادارو، امام جعفر صادق کی زندگی میں بڑے اتار و چڑھا آئے ہیں۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی، مولا کے جو اصحاب تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، وہ سارے پہنچ گئے، امام روتے ہوئے گھر سے باہر آئے، انہوں نے آگ پہ قابو پا لیا، آگ کو بجھا لیا، لیکن امام صادق کا گریہ ختم نہیں ہو رہا تھا، امام بہت زور سے گریہ کر رہے تھے۔ تو مولا کے ایک شاگرد غالباً ہشام آگے بڑھا، کہا مولا آگ تو بجھ گئی ہے، کوئی خاصا نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا کہ آگ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ خدا کی قسم تاریخ نے جملہ لکھا، امام صادق فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی لگی ہوئی آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مجھے تو وہ شام غریباں کی آگ یاد آ رہی ہے جہاں میری پھوپھیاں بے ردا تھیں، کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے میں۔ آزادارو واقعاً شام غریبہ کا بڑا عجیب منظر تھا، رب اکبر کی قسم ہے جب خیموں کو آگ لگی، علی کی بہو اور بیٹیاں سب امام سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئیں، پہلا شریعت کا مسئلہ
امام سجاد سے جو پوچھا ہے جناب زینب عالیہ نے پوچھا ہے، بی بی آگے بڑھی، کہا سجاد بیٹا ہماری چادریں لوٹی گئی ہیں، ہمارے سر پہ ردا نہیں ہے، سجاد بیٹا بتاؤ کیا خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر جائے؟ خدا کی قسم امام فرماتے ہیں اماں جان کا بچانا واجب ہے، اور اسلام میں کسی کی گنجائش نہیں ہے خودکشی کی جائے، اپنی جان بچائیں اور خیموں سے باہر نکل جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ تھی، بی بی کو یہ نوبت کیوں آئی کہ یہ مسئلہ امام سجاد سے پوچھے، جبکہ بی بی خود جانتی تھی کہ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو جلانا حرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سبب یہی نظر آتا ہے کہ علی کی بیٹی کو پتا تھا اپنے آپ کو جلانا حرام ہے، لیکن امام سجاد سے اس لیے پوچھا کہ شاید کوئی شریعت میں گنجائش ہو کہ جل کر مر جانے کی گنجائش ہو کہ بے ردا عورت جل کے مر جائے، اور زینب کے لیے بے ردا ہو کر باہر جانا مشکل ہے، جل کر مر جانا آسان ہے۔ بس عزادار نے مظلوم کربلا آپ کے اور ہمارے چھٹے امام کو مل گیا زہر۔ عزادارو امام نے اپنے سبا صاحب کو اپنے اقربا کو جمع کیا، ایک وصیت کی، مولا نے فرمایا جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عزادارو امام کو غسل بھی دیا گیا مدینے میں، مولا کی اپنی اولاد موجود تھی، عزادارو مولا کے چاہنے والے موجود تھے، مولا کو کفن بھی دیا گیا، بڑے عزت و احترام سے بڑے شان سے جعفر صادق کا جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کے دادا حسین کی اپنی قسمت ہے، وہ مولا وہ کربلا میں بے غور و کفن لاشا کوئی دفن کرنے والا نہ رہا، وہ بہن روتی ہوئی چلی گئی، کہا حسین بھیا دل تو یہ کہہ رہا ہے میں کربلا میں تیرے ساتھ رک جاؤں، لیکن زینب کی مجبوری ہے، زینب کے ساتھ بہنیں ہیں، زینب کے ساتھ بھابیاں ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق فاطمہ وبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المصطفى فیہا یا ولیلہ، ہمارے اس قلیل ذکر کو کثیر شمار فرما، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جن مومنین نے شاکر بھائی سے تعاون کیا ہے اس زیارت میں، ہم سب کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے، ان سب مومنین کے حاجات اور توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حاجات کو پورا فرما، قربانی اور خصوصاً جن مومنوں نے قربانی کے لیے حصہ دیا ہے، جنہوں نے قربانی کی ہے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی زحمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شاکر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام جو زائرین مولا کے حاضر ہوئے مولا ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو بیمار میں صحت کاملہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے امن و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل دعا، رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر سید محمد کے روضے پر قربانی کر دی گئی، اس کے بعد مجلس ادا ہوئی، زیارت ہوئی، اور ابھی لنگر و نیاز کا اہتمام، اس کے بعد سبیل ہوگی، اور پھر کاظمین کی طرف ہم زیارت کے لیے متوجہ ہوں گے، اور اس کے بعد بی بی شریفہ، اور اس کے بعد نجف مولا امیر کائنات کے روضے پہ واپسی اپنے گھروں میں۔ آپ سب کے لیے دعا، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری اس خدمات کو لنگر و نیاز مومنین میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور سید محمد کا روضہ آپ کے سامنے۔ اللہ پاک جن مومنین نے قربانی کی اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور مجھے بھی توفیق دے کہ مزید خدمات سر انجام دے سکوں۔ یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا ہماری خدمات آپ کو کیسے لگی۔ اللہ آپ کو نصیب کرے میرے ساتھ تمام زیارات الہی میں۔